الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول حينما نودع إخواننا أستودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیز طلباء اور دینی بھائیوں، اب صرف اور صرف 2 جمعے ہیں کہ ہم اپنے تمام طلباء کے ساتھ ادا کریں گے، پھر اس کے بعد تعطیل کلا ہوگی، رمضان کی طول طویل چھٹی ہوگی، پھر ماہ شوال میں مدرسہ کھلے گا اور طلباء کی آمد ہوگی۔ 2 جمعے باقی رہ گئے ہیں، اس کے بعد جو جمعہ آنے والا ہے قوی امکان ہے کہ میں اس جمعہ میں نہ رہوں، شہر کے باہر رہوں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس جمعے میں آپ حضرات کو زاد راہ کے طور پر کچھ چیزیں دے دی جائیں۔ اس سے پہلے بھی میرا اپنا معمول رہا ہے کہ سال کے شروع میں اور سال کے اخیر میں خاص طور سے اپنے طلبہ عزیز کی خدمت میں چند نصیحتیں، چند باتیں، چند گزارشات پیش کیا کرتا ہوں۔ اسی معمول پر عمل کرتے ہوئے میں نے سوچا کہ آج بھی آپ حضرات کے سامنے الوداعی کچھ باتیں پیش کی جائیں جو ہمارے لیے بھی مفید ہو اور آپ حضرات کے لیے بھی توشہ آخرت ہو، توشہ دنیا بھی ہو، توشہ راہ بھی ہو، توشہ زندگی بھی ہو۔ یقیناً باتیں تو بہت ساری ہیں، اساتذہ کرام آپ کو آپ کے درجات میں اور اسی طرح مختلف پروگرام کی مناسبت سے نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، سال کے آغاز میں بھی، سال کے انتہا میں بھی، اور درس کے دوران بھی، اور مختلف مناسبتوں سے۔ سب باتیں اس مختصر سی مجلس میں تو پیش کی نہیں جا سکتی ہے، چند باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں نے سوچا آپ حضرات کی خدمت میں تذکیر کے طور پر، یاد دہانی کے طور پر وہ باتیں پیش کی جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے۔ ہمارے درمیان جو طلبہ ہیں کچھ تو وہ ہیں جو فارغ ہو جائیں گے۔ فارغ ہونے کا مطلب ہے کہ تعلیم کا جو ایک رسمی سسٹم ہے کہ دورے کے بعد یا ششم کے بعد یا افتاء کے بعد یا اسی طرح دیگر تخصصات کے بعد، یا آپ شعبہ حفظ میں ہیں تو قرآن کی تکمیل کے بعد، جسے عرف میں فارغ ہونا کہا جاتا ہے، تو آپ میں سے کچھ طلبہ وہ ہوں گے جو فارغ ہو جائیں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ خواہ فارغ ہونے والے ہوں، خواہ تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے والے ہوں، سبوں کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کے پیش نظر اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہوں۔ اگر ہم نے پڑھا ہے اور اس پڑھائی سے ہم مال و دولت چاہتے ہیں تو اللہ کے نزدیک ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة۔ وہ علم جس علم سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے، وہ علم جس سے نبی کی تعلیمات کو حاصل کیا جاتا ہے، وہ علم جس سے قرآن کے مفاہیم اور قرآن کے احکامات کو جانا جاتا ہے، وہ علم جس سے جنت کا راستہ آدمی سمجھتا ہے اور جنت جہنم کے راستوں کو جانتا ہے، وہ علم جس سے اللہ کے اوامر اور نواہی کو جانا جاتا ہے،
وہ علم کسی نے اس وجہ سے حاصل کیا تاکہ اسے دنیا مل جائے۔ ہمارے والد قاضی ہیں، ہم بھی قاضی بن جائیں گے، قاضی صاحب کہلائیں گے۔ ہمارے والد صاحب مدرسے کے معتئم ہیں، ناظم ہیں، ہر طرح کی فراوانی رہتی ہے، ہم بھی ناظم معتئم بن جائیں گے، ہمیں بھی ہر طرح کی فراوانی ہوگی۔ جس کے پاس عالم کی سند ہوتی ہے اس کو سرکاری نوکری اچھی لگتی ہے، ملتی ہے، اور ہمیں بھی سرکاری نوکری مل جائے گی، ہمیں اچھی تنخواہ ملے گی۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ناظم بننا غلط ہے، قاضی بننا غلط ہے، سرکاری نوکری لینا غلط ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے۔ اگر ہمارا نشانہ یہ کہ ہمیں یہ کرنا ہے تو پھر وعید کے لیے تیار ہو جائیے کہ جنت کی خوشبو ایسے لوگوں کو نصیب نہیں ہوگی، یعنی اللہ کا غضب ایسے لوگوں کو نصیب ہوگا، اللہ کی ناراضگی ہوگی، اللہ کی قربت نہیں مل سکتی ہے۔ نیتوں کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے میرے عزیز طلبہ، بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ آپ کسی جگہ جا رہے ہیں، اچھی نیت سے جا رہے ہیں، ہر قدم پر آپ کو ثواب ہے۔ بغیر نیت کے جا رہے ہیں، نہ ثواب نہ گناہ ہے، لیکن برائی کی نیت سے جا رہے ہیں کہ جا رہا ہوں فلاں کو مار ڈالوں گا، چوری کروں گا، ڈکیتی کروں گا، تو یقیناً یہ سفر گناہ کا سفر ہے۔ نیتوں کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ آپ نے تعلیم حاصل کی ہے تو کیوں حاصل کی ہے؟ آپ مستقبل میں کریں گے تو کیا کام کریں گے؟ یا آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد اللہ کی مرضیات کو جان کر اس پر عمل کرنا ہے، نبی کے تعلیمات کو جان کر اس کو پھیلانا ہے، یا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دنیا کمانا ہے؟ یہ فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ جیسی نیت ہوگی اللہ کے نزدیک ثواب اسی طرح مرتب ہوگا۔ اس لیے نیت کی اصلاح ضروری ہے، گاہے بگاہے نیت کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ یہ سال کے آخری اور سال کے ابتدا اور انتہا کی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ہر عمل کے پیچھے ہم یہ عمل کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا شہرت و ناموری کے لیے کر رہے ہیں یا مال کے حصول کے لیے کر رہے ہیں؟ بہت سارے کام ایسے آپ کریں گے مال کے حصول کے لیے، وہ کام ناجائز نہیں ہے، مال کے حصول کے لیے کام جائز ہے، لیکن اس پر ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر مال کو حاصل کرنے کی اس وجہ سے حاصل کر رہا ہوں تاکہ اپنے ماتحتوں کی اچھی طرح پرورش کر سکوں، اپنے ماتحتوں کو حلال رزق دے سکوں، تو آپ کا مال کمانا بھی عبادت ہے، یہ بھی کار ثواب ہے۔ تو آپ نے علم حاصل کیا ہے اور کر رہے ہیں تو نیت کی درستگی رکھیے، اور اگر نیت کی درستگی نہیں ہے تو نیت کی درستگی کر لیجئے، تصحیح نیت کر لیجئے، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ پوری زندگی اکارت چلی جائے گی۔ دو روایتیں خاص طور سے میری نظر سے گزرتی ہے، تو تنہائی میں جب پڑھتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں، عجیب طرح کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ وہ کیفیت ایسی عزیز طلبہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا ہوں۔ جب تنہائی میں پڑھتا ہوں، ایک وہ روایت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت سفر معراج میں دیکھا تھا، کچھ لوگ ایسے جن کی زبان آگ کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہؤلاء خطباء امتک، یہ آپ کی امت کے مقررین حضرات ہیں جو تقریریں تو لمبی لمبی کرتے ہیں اور عمل ندارت عمل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کہاں پہ جاتا ہوں میرے عزیز طلبہ، تنہائی میں پڑھتا ہوں تو۔ اور ایک وہ روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مختلف کتابوں میں آئی ہے، لمبی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نے جب اس روایت کو بیان کیا تو بیان کرنے سے پہلے خود ان پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ نہیں، روایت بیان کرنے سے پہلے 3 دفعہ غشی طاری ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ میں بات بیان کرتا ہوں۔ فرمایا کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جہنم جو سلگائی جائے گی، یہ نہیں جہنم میں ڈالے جائیں گے، یہ نہیں، ڈالنے کی بات نہیں، ڈالنا تو بعد کا مرحلہ ہے۔ فرمایا جہنم جو سلگائی جائے گی،
وہ 3 قسم کے لوگوں سے سلگائی جائے گی۔ نمبر 1 قرہ حضرات ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے قرہ میں علماء ہیں، حفاظ ہیں، جو بھی علوم شریعہ کے لوگ ہیں سب شامل ہیں اس میں۔ قرہ سے مناسب قاری صاحب نہیں ہے، قرہ ہوں گے جن کو بلایا جائے گا، کہا جائے گا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا ہم نے آپ قرآن کریم کی تلاوت کیے، لوگوں کو سمجھایا ہے، دین کو پھیلایا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ فرمائیں گے تو نے یہ اس وجہ سے کیا تاکہ تجھے قاری صاحب کہا جائے، عالم صاحب کہا جائے، مفتی صاحب کہا جائے، تجھے دنیا میں کہا جا چکا ہے، اور ڈال کے جہنم سلگائی جائے گی۔ شہداء کو بلایا جائے گا، ہم نے جان دیا تو نے کیا کیا، طاقت دی تھی، بہادری دی تھی۔ وہ کہیں گے اللہ میں نے آپ کے دین میں شہادت پائی ہے۔ اللہ فرمائیں گے تو شہادت پائی کہ تجھے شہید کہا جائے، دنیا میں تجھے شہید کہا گیا، بہت نام ہو گیا تیرا۔ مالدار کو بلایا جائے گا کہ مال تو نے خرچ کیا، میں نے دیا، تو کہا ہاں آپ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ اللہ فرمائیں گے تو نے اس وجہ سے خرچ کیا تاکہ تجھے مالدار کہا جائے، سخی کہا جائے۔ ایسے 3 قسم کے لوگوں سے جہنم سلگائی جائے گی۔ میرے عزیز طلبہ، جب یہ دونوں حدیث اور بھی احادیث ہیں، لیکن خاص طور سے یہ دونوں حدیث پڑھتا ہوں تو کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، ہمیشہ اپنے اعمال کے محاسبے کی اللہ توفیق دے، موت سے پہلے توبہ کرنے کی اللہ توفیق دے دے، اور توبہ قبول کر لے، اور دنیا میں اور دنیا کے بعد جنت میں، عالم برزخ میں اللہ جنت کا مزہ ہم سب کو چکھائے، اور جنت ہی جنت ہم سب دنیا میں بھی دیکھیں، آخرت میں بھی دیکھیں۔ تسینیت بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، ورنہ مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ بیچارہ مرنے والا ہی جانتا ہے، دنیا والے نہیں جانتے۔ تو پہلی بات میں نے یہ کہی کہ آپ پڑھ رہے ہو تب بھی، فارغ ہو گئے تب بھی، تصحیح نیت کو باقی رکھیے، اور کیوں علم حاصل کر رہے ہیں، شرعی علوم کیوں حاصل کر رہے ہیں، دنیا کمانے کے لیے یا پھر اللہ کی رضا کے لیے، اسے ہمیں اپنے مد نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ کی رضا ہو ہم خوش نصیب ہیں، اور اللہ کی رضا ہی ہونی چاہیے۔ دوسری چیزیں نوکریاں ہیں، پیسے ہیں، دوسری چیزیں وہ ضمنی ہیں، وہ سب ملیں گی، ضرور ملیں گی وہ، لیکن وہ ضمنی ہے۔ اصل مقصد ہمارا ہے رضا الہی، اللہ کی خوشنودی۔ دوسری بات ہمیں آپ سے یہ کہنی ہے کہ آخر علم حاصل کیا کیوں جاتا ہے؟ آج کل اصلاح معاشرے کے جلسے کم نہیں ہو رہے ہیں، گاؤں گاؤں، گلی گلی، شہر شہر، اصلاح معاشرے کے جلسے اتنے ہو رہے ہیں، جتنے زیادہ جلسے ہو رہے ہیں، عمل کا فقدان اتنا ہی زیادہ ہو رہا ہے۔ اب غور کر لیں، دیکھ لیں، جتنی اچھائیوں کی کوشش کی جا رہی ہے، اچھائیوں کا فقدان دھیرے دھیرے اتنی ہی زیادہ ہو رہا ہے۔ یقیناً ہم قیامت سے قریب ہو رہے ہیں، اچھائیوں کا فقدان ہوگا، برائیوں کی زیادتی ہوگی، لیکن میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اس بات کو سمجھیں۔ اصلاح نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ، تمام وجوہات نہیں کہہ رہا ہوں میں، ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اصلاح معاشرہ کا جلسہ کرانے والا ہوتا ہے، خود وہ افساد معاشرہ کرنے والا ہوتا ہے۔ کتنی کمیٹیاں میں خود جانتا ہوں کہ اصلاح معاشرہ کے نام کی کمیٹی ہے، اور جہیز ہٹاؤ اور جہیز ختم کرو کمیٹی ہے، جو صدر اور سیکریٹری ہے نا، خود وہی اپنے بچوں کی شادی میں جہیز لیتا اور دیتا ہے۔ جو اصلاح معاشرے کی میٹنگ کرتا ہے نا، خود وہ حرام کاروبار کرتا ہے، اور خود اس کی نمازوں کا فقدان ہے۔ تو ذرا یہ بتائیے کہ اصلاح ہوگی تو کیسی ہوگی؟ ہمارا پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یاد رکھیے، ہمارا پڑھ رہے ہیں اس کے 2 بنیادی مقصد ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، وہ تو میں نے بات پہلے کہہ دی کہ نیت کو درست کر لیجئے۔ 2 بنیادی مقصد ہے، ایک یہ کہ ہم خود شریعت کے احکام کو جان کر اس پر عمل کریں، اور دوسرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اس کام کو، اس تعلیم کو، دعوت کو پھیلائیں، دوسروں تک عام کریں، جس طرح نبی نے اور صحابہ کرام نے دوسروں تک یہ دعوت پہنچائی۔ آج ہو رہا ہے کہ ہم خود عمل نہیں کر رہے اور دوسروں کو عمل کی نصیحت کر رہے ہیں۔ معاشرے کی اصلاح ہوگی تو کیسے ہوگی؟ آپ خود عمل کریں، ہم خود عمل کریں،
ہم نے تعلیم اس وجہ سے حاصل نہیں کی ہے کہ ہم دوسروں کو اچھا بناتے رہیں، نہیں، پہلی بات یہ کہ ہم خود اچھا بنیں، اور پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو پیغام ہمیں ملا ہے، جو ہم نے حاصل کیا ہے، اس پیغام کو ہم دوسروں تک پھیلائیں۔ اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اصلاح معاشرہ کا کام تیزی سے بڑھے گا اور ہمارے سماج کی اصلاح کا کام ہوگا۔ تو آپ اپنے ذہن میں دوسری بات میری جانب سے توشہ راہ اور توشہ زندگی کے عنوان سے یاد رکھیے کہ ہم نے جو تعلیم حاصل کی ہے اس کے دو مقاصد ہیں۔ نمبر ایک، ہم خود عمل کرنے والے بنے اس لیے کہ ہم نے احکام شریعت کو جانا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہم دوسروں تک پھیلائیں، اس دین کو عام کریں، چونکہ ہم علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارثین ہیں، اور انبیاء دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے، اس لیے ہمیں دعوت کو پھیلانا ہے۔ پھیلانے کے مختلف طریقے ہیں، عرف کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے ان طریقوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے، اور پھر اس لحاظ سے پھیلانا چاہیے۔ قرآن کریم میں کوئی منسوخ طریقہ ایسا بیان نہیں کیا گیا ہے کہ آپ کو دعوت اسی طرح پھیلانا ہے، کوئی منسوخ طریقہ نہیں ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ہمیں پھیلانا ہے حکمت کے ذریعے، موعظت حسنہ کے ذریعے، مجادلے احسن کے ذریعے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت پھیلائی، آپ گھر گھر بھی گئے، آپ بازار میں بھی گئے، آپ نے دعوت پھیلانے کے لیے دسترخوان پر بھی لوگوں کو بلایا، آپ نے دعوت پھیلانے کے لیے کوہ صفا کی چوٹی پہ چڑھ کے آواز لگائی، آپ نے دعوت پھیلانے کے لیے ہجرت بھی کیا ہے، اور آپ نے دعوت پھیلانے کے لیے خطوط بھی لکھے ہیں بادشاہوں کو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں زمانے کے مزاج کو سمجھنا چاہیے، زمانہ کون سی زبان سمجھتا ہے، زمانہ کون سی ٹیکنالوجی کو سمجھتا ہے، زمانہ کون سے وسائل کو سمجھتا ہے، ان وسائل کو ہمیں دعوت و تبلیغ کے لیے، دینی علوم اور دینی تعلیم کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے احکامات کو پھیلانے کے لیے وہ طریقہ اور ہمیں آپ کو ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ پہلی بات میں نے تصحیح نیت کے بارے میں کہی، دوسری بات میں نے کہی کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے، ہم خود اپنی اصلاح کریں، دوسروں کو بھی دعوت پہنچائیں۔ تیسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کو، ایسے میں طلبہ سے عام طور سے سال کے شروع میں بھی اور سال کے آخر میں بھی جن درجات میں پڑھاتا ہوں میں، اس میں پوچھا کرتا ہوں کہ بھائی یہ بتاؤ آپ لوگ مستقبل میں کیا کرو گے۔ اس دفعہ میں نے افتاء کے طلبہ سے پوچھا، اور میں یہ بھی پوچھا کہ ناظم کون بنے گا، تو اتفاق سے افتاء کے طلبہ میں کسی نے یہ دیکھا کہ ہم ناظم بنیں گے۔ تو دیکھیے ناظم بننا کوئی گناہ نہیں ہے، ناظم بھی بنیے، مدرس بنیے، محترم بنیے، لیکن آج جو سب سے زیادہ ضرورت ہے میں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ آج سب سے زیادہ ضرورت یہ کہ آپ مکاتب کا جال بچھا دیں۔ آپ ہائر ایجوکیشن کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے، وہ سیکنڈری کلاسز ہو، ہائی اسکول کلاسز ہو، مدارس کے قائم کرنے کی ضرورت ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں۔ جہاں ضرورت ہے وہاں قائم کیجئے، لیکن مدرسے کے باوجود مدرسہ کیوں ڈال دے رہے ہیں بھائی؟ مدرسے کے باوجود مدرسہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے سے مدرسہ موجود ہے۔ خیر مدارس کے قیام کی بھی ضرورت ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مدارس کے قیام سے زیادہ ضرورت آج مکاتب کے قیام کی ضرورت ہے، اور مکاتب ایسے قائم کیجئے کہ قوم سے یعنی باہر چندہ کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہو، تاکہ باہر کے جو پیسے بڑے اداروں کو ملے۔ جس گاؤں میں مکتب ہو، ہر گاؤں کا ہر فرد یا ہر کمانے والا یا ہر گھر پیسہ دے۔ ہاں پیسے کچھ گھٹ جاتے ہیں، جو خدمت کر رہے ہیں ان کو وظیفہ دیا جائے گا، اکرامیہ دیا جائے گا، پیسے گھٹ جاتے ہیں تو پھر دو چار ایسے افراد سے آپ ربط قائم کر لیجئے جو وہ پیسے کی تکمیل کر دے۔ مکاتب کے لیے گاؤں گاؤں، شہر شہر، رمضان رمضان چندہ کرنا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو تیسری نصیحت میری آپ سے یہ، آپ ناظم بھی بنے، معتمم بنے، مدارس قائم کریں، سب کریں مبارک، لیکن آج سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ مکاتب کا قیام کیا جائے۔ ہماری کوئی مسجد باقی نہیں رہنی چاہیے جہاں بچوں کو سباہیہ اور مسائیہ پڑھانے کا نظام نہ ہو، اور اگر مسجد چھوٹی پڑ جا رہی ہے
تو گاؤں اور محلے کے کسی آدمی کے گھر کو کرائے پر لے لیا جائے، یا کوئی آدمی اپنا گھر دے دے، گھر اگر خالی نہ ہو تو کسی کے دروازے پر ایسا سسٹم بنا دیا جائے ہر 25-50 گھر کے درمیان کہ ہمارے بچے اسکول جائیں کالج جائیں، لیکن وہ صبح میں شام میں دین کی بنیادی چیزیں سیکھ لیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں میں کیا بتاؤں جن کو دین کی بنیادی چیز بھی نہیں جانتے ہو۔ ابھی کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی جاتی وہ بھی نہیں جانتے۔ تو تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے، جو فضلہ ہے، فارغ ہو رہے ہیں، عملی میدان میں آنے والے ہیں، کہ آپ کوشش یہ کیجئے کہ مکاتب کا قیام زیادہ سے زیادہ ہو، اور پورے شہر والوں پہ بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مکاتب کا جو ایریا ہے اس ایریا پر بوجھ رہے اور اس سے اس کا کام چل جائے، لیکن مکاتب کا قیام ضرور کرو تاکہ تمہارے بچے مرتد ہونے سے بچ سکے، مسلمان ہو کر مرے، مسلمان ہو کر زندہ رہے۔ اور چوتھی بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا میرے عزیز طلبہ، کہ ہمیں اور آپ کو اپنے اندر ایمانی غیرت کے ساتھ ساتھ علمی غیرت بھی ہونا ضروری ہے۔ علمی غیرت جو علماء کی ایک شان ہوتی ہے کہ وہ پیسہ دے کر جھکا نہیں کرتے، علماء کی شان ہوتی ہے وہ چہرے دیکھ کر گفتگو نہیں کیا کرتے ہیں، وہ نائبین رسول ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کلمۃ حق عند سلطان جائر افضل الجہاد، کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ افضل جہاد وہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کا اعلان کیا جائے۔ آج جس طرح ہر میدان میں 2 کیٹیگری ہو گئی، حرام کمانے والے بھی، حلال کمانے والے بھی، اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح نبھانے والے بھی ہیں، ڈنڈی مارنے والے بھی ہیں، ایسے ڈاکٹر بھی جو پیشنٹ کا اچھا علاج کرتے ہیں، ایسے ڈاکٹر بھی جن کی نظر پیشنٹ کے جیب پر رہتی ہے، یہ کس معیار کا پیشنٹ ہے، چلو ایکسرے پر ایکسرے کراتے رہو۔ اسی طرح علماء بھی ہر زمانے میں 2 طرح کے رہے ہیں، اچھے علماء بھی رہے ہیں اور برے علماء بھی رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اچھے علماء کی صف میں آنا ہے، ہم جس چیز کو سچ سمجھتے ہیں ہم اسی کو بیان کریں گے۔ لاکھ تم پیسے دے دو، کچھ کر دو، ہم نہیں جھک سکتے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے شام کے ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کی پیدائش 1188 ہجری میں ہوئی تھی، 12ویں صدی ہجری کے عالم دین ہیں حضرت سعید حلبی۔ سعید حلبی شام میں ہیں، دمشق کی مسجد میں درس دے رہے ہیں۔ واقعہ بہت لمبا ہے لیکن میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، میں آپ کو مختصراً بتا رہا ہوں کہ سعید حلبی ایسے ویسے آدمی نہیں ہے۔ ابن عابدین شامی جو رد المحتار والے ہیں وہ سعید حلبی کے خاص شاگردوں میں ہیں۔ وہ فرمایا ایسے ویسے آدمی نہیں ہے، اگر سعید حلبی کے خلاف آپ نے کچھ کیا تو پورے ملک میں ہنگامہ ہو جائے گا۔ تو اب ابراہیم بادشاہ کا رخ بدلتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اب سعید حلبی علیہ الرحمہ کو کسی طرح اپنے قبضے میں کیا جائے۔ خیر اس نے میٹنگ بلائی ہوگی، مشورے کیے ہوں گے۔ حضرت سعید حلبی کی مجلس میں ابراہیم بادشاہ جاتا ہے، شاگردوں پر سناٹا چھایا ہوا ہے، اس لیے ابراہیم کی اس کے غرور اور اس کے تکبر سے لوگ واقف تھے۔ حضرت سعید حلبی کے پاؤں میں درد تھا، وہ درس دے رہے تھے، پاؤں پھیلائے ہوئے درس دے رہے تھے۔ ابراہیم بادشاہ آیا، حضرت سعید حلبی ان کی طرف مڑے ہی نہیں، درس دیتے رہے، بہت غصے میں تھا۔ شاگرد پریشان ہے، کیا ہوگا پتہ نہیں۔ خیر ابراہیم بادشاہ چلا گیا اور جانے کے بعد اس نے دراہیم و دنانیر کی بڑی سی تھیلی بھیجی، ہزاروں دنانیر رہے ہوں گے، حضرت سعید حلبی کو دے دو میری طرف سے ہدیہ ابراہیم کی طرف۔ وہ بڑے عالم تھے، ایسے ویسے نہیں، تو سمجھ گئے کہ ہدیے کا مقصد یہ ہے کہ میں ان کی بات کو مان لوں، میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، خلافت عثمانیہ سے دستبرداری کا اعلان کر دوں، میں ان کے حق میں فتوے دے دوں۔ حضرت سعید حلبی نے واپس کر دیا اور ایک تاریخی جملہ کہا، وہ جملہ اصل سنانا تھا آپ کو جس کے لیے میں نے اپنی تمہید باندھی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ ابراہیم بادشاہ سے جا کے کہہ دینا من یمد رجلہ لا یمد یدہ، جو لوگوں کے سامنے پاؤں پھیلایا کرتا ہے نا وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے۔
میں نے ابراہیم کے سامنے پاؤں پھیلائے، میں اس کے تھیلی کو لینے کے لیے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا ہوں۔ ابراہیم بادشاہ سمجھ گیا کہ ایسا ویسا آدمی نہیں، بچانا یہ کہ علمی غیرت ہونی چاہیے۔ آج لوگ پیسے دے کر جیسا مضمون چاہتے لکھوا لیتے، آج لوگ پیسے دے کر جیسی کتاب چاہتے لکھوا لیتے، لیکن نہیں، علمی غیرت ہونی چاہیے۔ ہم جسے سچ سمجھتے ہیں ہم اسے ہی بیان کریں گے، ہم جسے غلط سمجھتے ہیں اس کی طرفداری نہیں کر سکتے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، آپ جس فکر کو صحیح سمجھتے ہیں اس فکر کو عام کرنے کی کوشش کیجئے۔ پیسے پر، عہدے پر، روپے پر، یہ ہمارے اسلاف اور اکابر کا طریقہ نہیں رہا ہے۔ اکابر نے بڑے بڑے عہدوں کو ٹھکرا دیا ہے، جوتوں کے نوک سے ٹھکرا دیا ہے، لیکن انہوں نے جو ہے اپنی علمی غیرت اور ایمانی غیرت اور ایمانی شرافت اور علمی شرافت کا پاس و لحاظ رکھا ہے۔ ہمیں اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ آئیے، وقت بھی ہو چکا ہے، بلکہ زیادہ ہی ہو چکا ہے، آخری بات کہہ دیتا ہوں، پھر پتہ نہیں آئندہ سال آپ میں سے کون آئیں گے یا نہ آئیں گے، اور کون آئیں گے تو میں بھی رہوں یا نہ رہوں۔ رہوں نہ رہوں کا مطلب یہ نہیں کہ میں ادارے کو چھوڑ رہا ہوں، وہ تو رزق کا مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں۔ رہوں نہ رہوں کا مطلب یہ ہے کہ زندگی رہے یا موت رہے۔ اگر رمضان کی چھٹی میں مولوی صاحب چلے گئے تو شوال میں ملاقات کہاں سے ہوگی؟ اس لیے ایک اجتماعی طور سے یہ ایک بڑی ملاقات ہے، اس لیے پیغام میں نے دیا ہے۔ ایک بات اور کہتا چلوں، وہ آخری بات ہے، اور وہ یہ کہ آپ کے جو اساتذہ ہیں، محسنین ہیں، محسنین لفظ چھوٹا ہے، مولانا لفظ چھوٹا ہے لیکن معنی میں سمندر ہے۔ جن کی کتابیں ہم پڑھتے ہمارے محسن ہیں، جن کے مضامین ہم پڑھتے ہمارے محسن ہیں، جن لوگوں کے چندے مدرسے میں آتے ہیں، ان کے چندوں سے ہمیں تنخواہ ملتی ہے، آپ کو کھانا ملتا ہے، مدرسے کی ضروریات ہے، وہ ہمارے محسن ہیں، وہ ہم پر احسان کر رہے ہیں۔ وہ تو لفظ چھوٹا ہے لیکن معنی کا سمندر ہے۔ اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے محسنین کے لیے، اپنے ادارے کے لیے دعا کیجیے۔ ایک بات کو پوچھیں مولوی صاحب کیا دعا کریں، تو آسان سا جواب ہے کہ خیر کی جو بھی باتیں ہو سکتی سب دعا کیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کی بھی خیر کی بھی دعا کیجیے اور آخرت کی خیر کی بھی دعا کیجیے۔ یہ مختصراً میں نے کہا ہے، تفصیل پھیلائی جائے تو بات پھیلے گی۔ اسلام پر استقامت کی دعا کیجیے، عمل میں اخلاص کی دعا کیجیے، صحت عافیت تندرستی کی دعا کیجیے، ٹینشن سے فری ہونے کی دعا کیجیے، ایمان پر خاتمہ ہونے کی دعا کیجیے، وغیرہ وغیرہ۔ خیر، ایک آخری بات کہہ دیتا ہوں، دعا ہی سے متعلق ہے، پتہ نہیں آئندہ ملاقات ہو یا نہ ہو، وہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ شاگردوں کی تعداد میں سمجھتا ہوں کہ 1000 کے قریب تو ہو ہی گئے ہوں گے، جہاں تک میرا اندازہ ہے۔ اول عربی سے شمار کیا جائے تو افتاح تک، اور پہلے لغاربیہ تھا، لیکن ربط شاگردوں سے بہت کم رہ پاتا ہے۔ آسانیاں جتنی زیادہ ہو رہی ہیں، فاصلے اتنے زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ زندگی میں، جملہ مختصر ہے لیکن یاد رکھیے، زندگی میں آسانیاں جتنی زیادہ ہو رہی ہیں، زندگی میں فاصلے اتنے زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے گھر میں بڑا بھائی بیٹھا ہوا ہے، چھوٹا بھائی بیٹھا ہوا ہے، دونوں موبائل دیکھ رہے ہیں، گھنٹوں گزر جاتا ہے، کوئی کسی کے خبر خرید نہیں پوچھتا ہے۔ کتنے ایسے شاگرد ہیں جو آزو بازو رہتے ہیں لیکن سال میں بھی ایک دفعہ ملاقات نہیں ہو پاتی۔ یہ نہیں کہ میں کوئی شکایت کر رہا ہوں، ان کی ضرورتیں ہوں گی، ان کے مصروفیات ہوں گی، ہماری مصروفیات بھی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ملنے کے لیے آئیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں آپ ملیں یا نہ ملیں، دعائیں تو کرتے رہیے۔ اور مرنا تو سب کو ہے، ایسا تو نہیں کہ مولوی صاحب مریں گے نہیں، مرنا سب کو ہے۔ ایک گزارش ہے، درد دل کے ساتھ کہتا ہوں، ایک درخواست ہے آپ حضرات سے، یعنی جو شاگرد دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، آپ سے کچھ نہیں چاہیے، آپ ہماری پوجیے، خوب ترقیاں کیجیے۔ آپ کی ترقی سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، ہمیں خوشی ملیں گی۔ آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، آپ دنیا میں رہیں اور ہم رہیں تو خیر کی دعائیں کرتے رہیے۔ اور ایک گزارش ہے کہ جب آپ کو یہ خبر ملے، آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے، اخبار کے ذریعے، فون کے ذریعے جب یہ خبر ملے کہ ہمارے فلاں مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، یقیناً مرنا ہے، ہمیں ہی مرنا ہے، آپ کو ہی مرنا ہے،
تو یہ گزارش ہے، اور یعنی یہ کہا جائے کہ درد دل سے کہہ رہا ہوں میں. دل اگر چیر کے دکھانے کی چیز ہوتی تو چیر کے دکھا دوں گا کہ آپ سے دنیاوی مفاد کچھ بھی نہیں ہے. آپ فون بھی نہ کریں، کوئی حرج کی بات نہیں. زندہ رہیں، دعائیں کرتے رہے. مرنے کی اطلاع ملے کہ مولوی صاحب مر گئے، دفن ہو گئے، تو کم از کم مغفرت کے لیے اور رفع درجات کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. کتنے ایسے اساتذہ ہیں، میں جانتا ہوں کتنے ایسے اساتذہ ہیں جو اچھی سے اچھی تنخواہ میں دوسری جگہ کام کر سکتے تھے، کمپنی کے ملازم ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس راہ کو اختیار کیا اس لیے کہ یہ خیرکم من تعلم القرآن والی راہ. اور طلبہ ہمارے لیے پونجی ہیں. آپ سے بس یہی گزارش ہے، بس یہی گزارش، جب تک ہم زندہ رہیں آپ زندہ رہیں، زندگی میں خیر کے لیے دعا کیجئے، اور مرنے کی اطلاع ملے تو مغفرت کی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے مولوی صاحب تھے، جیسے بھی تھے آپ کی نظر میں برے تھے اچھے تھے جو بھی تھے، مغفرت کی ضرور دعا کیجئے اور رفع درجات کی دعا کیجئے. کریں گے میرے عزیز طلبہ انشاءاللہ؟ بس یہی گزارش تھی، یہی درخواست تھی. جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے عمل کی توفیق دے، اور پھر آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.